Dear students, Assalamu alaikum. In this lesson, we are going to see how to correct an invoice once it has been created. It so happens that sometimes we have to give a refund for something that we have already sold and sent an invoice for. Another document which is made to recover from this error is called a credit memo. Credit memo is basically to counter the invoice which has been made, and it can be for the whole invoice or can be for a part or partial invoice. For example, if you have taken, for example, 10 numbers of an item and you are returning 2 for a valid reason, whenever this return is made, you are going to have to document it for your accounting purpose as well as for your inventory purpose. And that document is called a credit advice. Whenever you create a credit memo, it gives a refund to your client and customer, and there can be many ways in which a customer can be accommodated by giving him a refund. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب کوئی انوائس بنائی ہو اور ایک کوئی بھی آئٹم سیل کیا ہو جس سے ہمارا کسٹمر بہت زیادہ سیٹسفائیڈ نہ ہو یا اس میں کوئی خرابی نکل آئی ہو. آپ تو جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز خراب یا اس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تو کسٹمر ہمیں وہ چیز لا کے واپس کرتا ہے اور وہ اس کا ریفنڈ کلیم کر سکتا ہے اگر ود ان گیون ڈیز وہ یہ چیز واپس لے آتا ہے. جب ہم ریفنڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. ہمیں انوینٹری کے حساب سے بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, ہمیں پرائس کے حساب سے بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس ٹائپ کا ریفنڈ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تمام چیزیں واپس کر رہا, اگر وہ ہماری تمام چیزیں واپس کر رہا ہے تو ہمیں پوری انوائس کو ریفنڈ کرنا ہے. اگر وہ ہمیں پارشل کچھ تھوڑی سی چیزیں واپس کر رہا ہے تو ہمیں اس پارشل اماؤنٹ کو اپنے سسٹم میں کیٹر کرنا ہے اور اس کو ریکارڈ کرنا ہے. ان دونوں کیسز میں ہم نے جو ڈاکومنٹ بنانا ہے وہ کہلاتا ہے کریڈٹ میمو. کریڈٹ میمو کے 3 ٹائپ کے اثرات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ریٹرن کرے اور کہے کہ پیسے مجھے نہ دو, پیسے اپنے پاس ہی رکھو, جب میں اگلا کچھ آرڈر کروں گا تو اس میں ایڈجسٹ کر لینا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے پیسے واپس کرو, کیش میں یا چیک کی صورت میں آپ اسے پیسے لوٹا سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرو لیکن میری انوائس میں ڈائریکٹلی کر دو انوائس کریکشن. اب یہ تینوں طریقے کریکشن کے ہیں اور ان تینوں کے لیے ہمیں بنانی جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے کریڈٹ میمو. اب کیسے بنانا ہے کریڈٹ میمو, ان تینوں جو ہمیں ریزن ہمارے سامنے انہیں دیکھتے ہوئے آئیے کوئک بکس میں چل کے دیکھتے ہیں. پہلے ہم ایک انوائس بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کریڈٹ میمو کس ٹائپ کے دے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے چوز کرنا ہے اپنا کسٹمر, اور وہ ہم نے ایک چوز کر لیا ہے اور اس کو ہم ایک انوائس کے تھرو بل کرنے لگے. اب ہم نے یہ 2 آئٹم بنا لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی اس کسٹمر کے ساتھ افیلیٹڈ اس کا ٹیکس اس کے اوپر آ گیا ہے اور ٹوٹل پیبل بھی بن کے آ گیا ہے. اس کو ہم سیو کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک انوائس پہلے سے موجود ہے. اب ہم اسی انوائس کو دوبارہ سے کھولتے ہیں. یہ انوائس تھی جو ہم نے بنائی ہے اور اپنے کسٹمرز کو گڈس سیل کیے ہیں. اب کسی وجہ سے اس نے ہمارے ڈور ہینڈلز جو ہیں وہ واپس کر دیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے ایک تعداد بھیجنی, ہم نے زیادہ تعداد بھیج دی ہے, یا اس نے پہلے سے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوگا. بہرحال جو بھی وجہ ہے وہ ہمیں اپنے ڈور ہینڈلز واپس کرنا چاہ رہا ہے. اب جب وہ واپس کرے گا تو ہم نے اسے ریفنڈ دینا ہے, اس کے پیسے واپس کرنے ہیں, یا وہ پیسے ہم نے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے. کیسے کریں گے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے جب بھی یہ چیز بنائیں گے تو ہم اس کو ریفنڈ کرنے کے لیے کریڈٹ میمو کریٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے ہم نے سیو کر دی ہے. اب ہم ریفنڈ یا کریڈٹ کے اوپر جائیں گے. اس بٹن کے تھرو ہم ایک کریڈٹ میمو کریٹ کریں گے. یاد رہے اس ڈاکیومنٹ کا نمبر ہے 1120. جیسے ہی ہم کریڈٹ میمو بنائیں گے
ایک چیز آپ کو جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ اسکرین تقریباً وہی ہے جو کہ انوائس کی ہے. ریزن بینگ کہ وہی آئٹم تو ہم ان میں سے کوئی نہ کوئی ریفنڈ کر رہے ہیں, اس لیے پوری انفارمیشن جو انوائس پہ تھی وہی دوبارہ سے کریڈٹ میمو پہ ریفلیکٹ ہوگی. ضروری نہیں کہ آپ تمام کا ریفنڈ کر دیں, آپ پارشل ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں. ان دس کیس وی آر گوئنگ ٹو میک اے پارشل ریفنڈ آف آر ڈور ہینڈلس. اب آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے 2 آئٹم موجود ہیں. ہم نے اس کو 10 ڈور ہینڈل اضافی بھیج دیے ہیں اور وہ ہم نے ایڈجسٹ کرنے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ووڈن ڈور واپس نہیں کرنا, جو چیز ہم نے لائن آئٹم واپس نہیں کرنا, ہمیں یہاں سے اسے لائن کو ختم کر دینا ہے, ڈیلیٹ کر دینا ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں. یا تو آپ ایڈٹ میں جا کے اسے ڈیلیٹ کر دیں, ڈیلیٹ لائن سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کریں اور اس کو ڈیلیٹ لائن کر دیں. اب ہمارے پاس ایک آئٹم آؤٹ ہو گیا ہے, باقی آئٹم تمام اپنے کاؤنٹ کے ساتھ وہ ہمیں دکھا رہا ہے, یعنی کہ 40 آئٹم ہم نے اسے بھیجے تھے, لیکن ہم نے 40 کے 40 کا یہ ریفنڈ نہیں کرنا, بلکہ جو 10 اضافی بھیج دیے تھے اس کا ہم نے اسے کریڈٹ دینا ہے یا اس کا ہم نے اسے ریفنڈ کرنا ہے. In this case, what we have to refund is basically 10 door handles. اس کے پیسے ہم نے اسے واپس کرنے. تو جیسے ہی ہم 10 لکھیں گے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جی ایس ٹی لگ کے اس کی ایک ویلیو آ گئی ہے. انوائس کی علیحدہ ویلیو تھی, اس کریڈٹ میمو کی اپنی ویلیو ہے. یہ ویلیو ایڈجسٹ ہوگی اس انوائس کے ساتھ. اب طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم جا کے جب سیو کریں گے تو سسٹم ہم سے ایک سوال کرے گا. آئیے دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے اسے سیو کرنے کی کوشش کی, یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آپ کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کس ٹائپ کا کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں. اور سب سے پہلا آپشن ہے ریٹین ایز این اویلیبل کریڈٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کریڈٹ تو ہم نے اسے دے دیا, لیکن ہم اسے فزیکلی کوئی پیسے واپس نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں گے کہ اس نے اتنے کا مال ہمیں واپس کر دیا ہے اور ہمیں اس کی پیمنٹ نہیں آئے گی, یا اگر آئے گی بھی تو ہم اگلی ٹرانزیکشن میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے. سو بیسکلی یہ ہمارا ایک لحاظ سے پیبل بن جائے گا, اور جب بھی اس کے ساتھ ہم کوئی اگلا بزنس کریں گے, کوئی ٹرانزیکشن کریں گے, تو ہم اس میں اس چیز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ریٹین ایز این اویلیبل کریڈٹ کو اوکے کرتے ہیں. اور جیسی آپ نے ریٹین ایز این کریڈٹ ہم نے اس کو اوکے کیا ہے, آپ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کریڈٹ میمو ایک کریٹ ہو گیا, جس میں اس کی ویلیو آ رہی ہے 15,720. یہ وہی ویلیو ہے جو کہ ہم نے اس کریڈٹ میمو پہ ڈالی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 10 کی جو کوانٹٹی تھی اس کو ہم نے ایک لحاظ سے کریڈٹ کر دیا ہے. اب یہ ہمارے ریکارڈ میں رہے گا, اور جب بھی ہم آئندہ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں گے اگلی ٹرانزیکشن میں, تو ہمیں اویلیبل ہوگا کہ ہم اسے ایڈجسٹ کر سکیں. ان دس پارٹ آف اے سیریز واٹ وی ہیو ڈسکس از وی ہیو گیون اے ریفنڈ ٹو آور کسٹمر اینڈ وی ہیو ایڈجسٹڈ دا اماؤنٹ ریفنڈیڈ ان آر اکاؤنٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیسے ہمارے پاس واجب الادا اکاؤنٹ سسٹم میں موجود ہیں. ہم نے اسے فزیکلی کوئی اماؤنٹ نہیں دی, نہ کیش دیا ہے نہ چیک دیا ہے, بلکہ ہم نے اس کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے, اور جب کبھی بھی اگلا ٹرانزیکشن ہوگی ہم اس کے پیسے اس کو واپس کر دیں گے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی ٹرانزیکشن میں اگر پورے نہ ہوتے ہیں اس کے پیسے, تو اگلی آنے والی ٹرانزیکشنز میں ہم ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ اس کے پورے ریفنڈ نہ ہو جائے. اور یہ طریقہ کار ہر جگہ معمول ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر یا اپلیکیشن استعمال کی ہو جس میں آپ کی ویلٹ رکھا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ پیسے دے دیں اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے, تو آپ کے ویلٹ میں وہ پیسے ویلڈ رہتے ہیں جب تک کہ آپ کوئی نیا ٹرانزیکشن نہ کر لیں, اور اگلی ٹرانزیکشن میں وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کیس میں بھی جو ہم نے پہلا اس کا طریقہ کار دیکھا ہے, اس میں ہم نے اس اماؤنٹ کو ایڈجسٹ کریں گے ہم آنے والے ٹرانزیکشن کے ساتھ. دوسرے آپشنس کو ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھتے ہیں.